بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقل رب زدني علما، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک پڑھنے اور پڑھانے کے لیے قبول فرمایا۔ سب کہو الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ آپ کی آواز کم ہے، جیسے آپ نے کھانا، ابھی تو کھانا کھایا آپ نے، زور سے کہیں الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے یوں مجاہد بنائے، دین کا پکا خادم بنائے، قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے اللہ پاک آپ کو عالم بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قرآن پاک کے ایک ایک بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کے حلال کو حلال جاننے اور حرام کو حرام جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآنی تعلیمات کو ساری دنیا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے پیارے حبیب سب کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلغوا عنی ولو آیہ، میری ایک آیت تمہیں آتی ہے اس کو آگے پہنچاؤ۔ تو قرآن کریم کی تو 6000 سے بھی زیادہ آیات ہیں، اب ان کو ساری دنیا میں پھیلانا ہم سب کی ذمہ داری ہو گئی، تو پھیلائیں گے انشاءاللہ۔ قرآنی تعلیمات کو اپنانے اور ساری دنیا میں پھیلانے کے لیے کون کون بچے تیار ہیں انشاءاللہ؟ ہاتھ سیدھا کھڑا کرو۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔ تو قرآن کریم کے میں نے 4 حقوق بتلائے، صحیح پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا اور آگے ساری دنیا میں پھیلانا۔ کون بتائے گا کون سے 4 حقوق ہیں؟ صحیح پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا اور آگے ساری دنیا میں پھیلانا۔ اس کو یاد رکھنا۔ تو صحیح پڑھنا، اب ہمارے قاری صاحب جو ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کو جب پڑھاتے ہیں تو آپ کے حروف کی ادائیگی اور تصحیح میں آپ کی جو تھوڑا سا گوشمالی کرتے ہیں، تھوڑا سا ڈنڈا بھی استعمال کرتے ہیں برکت کے لیے۔ تو یہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن پاک کا پہلا بنیادی اور ضروری حق ہے قرآن پاک کو کیا پڑھا جائے؟ صحیح پڑھا جائے۔ ہا کی جگہ ہا پڑھنا اور ہا کی جگہ ہا پڑھنا، لحن جلی، معنی بدل گیا، اللہ تعالیٰ کچھ فرما رہے آپ کچھ کہہ رہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ قاف کی جگہ کاف پڑھنا، قلب کا معنی ہے دل، اور قلب کا معنی ہے کتا۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے، اور کل کھا لیجئے۔ کتنا معنی بدل گیا؟ تھوڑا سا لفظ آگے پیچھے کیا، حرف مخرج سے تھوڑا سا ہٹایا تو معنی بدل گیا۔ تو عربی بڑی نازک حساس زبان ہے، اس لیے آپ کے قاری صاحبان آپ کے تلفظ پر، آپ کے قاعدے کے ایک ایک حرف پر آپ پر محنت کرتے ہیں، اور آپ تو ماشاءاللہ بچے بہت اچھا قاری صاحبان بنیں گے، جو ہمارے پوری دنیا سے انشاءاللہ عام لوگ ہمارے بھائی بہنیں سنیں تو ان کے لیے بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اللہ نے قرآن کو کیا بنایا؟ آسان۔ اللہ نے قرآن کو کیا بنایا؟ آسان۔ قرآن پاک کو صحیح پڑھنا آسان، قرآن پاک پر کو سمجھنا بھی آسان، اور قرآن پاک پر عمل کرنا بھی، اور قرآن پاک کو ساری دنیا میں پھیلانا بھی۔ الدین یسر، سارا دین آسان۔ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے لیے کیا چاہتے ہیں؟ آسانی چاہتے ہیں۔ کیا چاہتے ہیں؟ ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے مشکل چاہتے ہی نہیں ہے۔
تو قرآن کریم جو اللہ نے ہم سب کے اوپر پڑھنا، صحیح پڑھنا، تھوڑا سا جتنا نماز میں پڑھا جا سکے اتنا پڑھنا تو ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر فرض ہے، جس سے نماز ٹھیک ہو جائے، سورہ فاتحہ ٹھیک ہو جائے اور چند صورتیں ٹھیک ہو جائیں جو نماز میں پڑھ سکیں، اور جس کے یہ سورہ فاتحہ اور چند صورتیں ٹھیک ہو گئی اس کے لیے پورا قرآن ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ، کیونکہ یہی حروف ہیں جو پورے قرآن میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم قرآن پاک کے حروف کو صحیح پڑھیں گے سب کو انشاءاللہ، اور پوری زندگی اس کو صحیح پڑھنے کی اہتمام سے کوشش کریں گے۔ ابھی قاری صاحب کے سامنے نہیں، صرف آپ کو اللہ تعالیٰ بڑا قاری صاحب بنائے گا، اور انشاءاللہ آپ ہیں جی پوری دنیا میں جہاں جہاں اللہ آپ سے کام لے گا تو قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کی ساری زندگی کوشش کریں گے، یہ صرف قاری صاحب کے سامنے۔ دوسرا حق ہے اس کو سمجھنا، اس کو سمجھنے کے لیے عربی، صرف، نحو اور علوم پڑھنے پڑیں گے، اس کے لیے آپ کو عالم بننا پڑے گا۔ تو کون کون بچے تیار ہیں انشاءاللہ عالم بنیں گے انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آسان فرمائے۔ تیسرا حق ہے اس کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا۔ من قرأ القرآن، جو قرآن کو پڑھے، فأحل حلالہ، اور اس کے حلال کو حلال جانے، وحرم حرامہ، اور اس کے حرام کو حرام جانے، البس والداہ تاجا یوم القیامہ، اس کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا۔ کیسا تاج؟ سورج سے بھی زیادہ روشن اور چمکدار۔ سب کہو سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسا حافظ بنائے کہ ہمارے والدین کو ہمارے ذریعے اللہ خوش ہو کر قیامت کے دن تاج پہنائیں، اور اللہ ہم سب کو بھی اپنی اولادوں کو حافظ بنانے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہماری اولاد کی برکت سے اللہ ہمیں بھی تاج پہنوائیں، اور پھر ہماری اولاد کی اولاد اپنے بچوں کو حافظ بنائیں تو ان کی وجہ سے ہمارے بچوں کے سروں پہ بھی قیامت کے تاج آئیں۔ تو اللہ کرے ہماری قیامت تک کی نسلوں میں حافظ چلیں انشاءاللہ۔ سب کہو انشاءاللہ۔ آپ جب ابھی تو بچے ہو، بڑے ہو جاؤ گے پھر آپ شادی کرو گے نا انشاءاللہ؟ کہو انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں، میں اپنے چھوٹے بچوں سے کہتا تھا جب تم بڑے ہو جاؤ گے پھر تم شادی کرو گے، پھر تمہارے بچے ہوں گے تو ان کو ساری زندگی پورے دین پہ چلانا ہے، تم نے بھی ساری زندگی پورے دین پہ چلنا ہے، جب شادی کرو گے بچے ہوں گے ان کو بھی ساری زندگی پورے دین پہ چلانا ہے۔ تو ان سب بچوں کو میں چھوٹے سے اس لیے بھی کہہ رہا تھا کہ میرا تو کوئی پتہ نہیں، میں جوانی میں بھی موت آ سکتی ہے، اب میں کہوں میں بوڑھا ہو جاؤں گا، میں بالکل مرنے کے قریب ہوں گا، میں چارپائی پہ کچھ دن بیمار رہوں گا، پھر میں اپنے بیٹے کو وصیت کروں گا، پتہ نہیں اس وقت تک میری نوبت آتی ہے نہیں آتی۔ تو موت صرف بوڑھوں کو آتی ہے، جوانوں کو بھی آتی ہے؟ بولو بھائی، جب موت ہر وقت آ سکتی ہے تو ہر وقت وصیت کرنی چاہیے۔ تو اس لیے آپ کو ہم وصیت کر رہے ہیں کہ آپ جب بڑے ہو جاؤ گے انشاءاللہ تو پھر آپ کی شادی ہوں گی، سب کو انشاءاللہ، تو پھر آپ کے بچے ہوں گے، سب کو انشاءاللہ۔ ان بچوں کو کیا بناؤ گے؟ حافظ بناؤ گے، اور انشاءاللہ دیکھو آپ اپنے والدین کی خدمت کرو گے نا صحیح، تو پھر آپ کے بچے آپ کی خدمت کریں گے، پھر وہ آپ کی خدمت کریں گے تو انشاءاللہ ان کے بچے پھر ان کی خدمت کریں گے، تو قیامت تک یہ سلسلے چلیں گے خیر کے۔ تو انشاءاللہ قیامت تک ہر خیر کے سلسلے کو چلانے کی نیت، وصیت اور دعا اور کوشش اور اسباب اختیار کرنا، یہ تو ہم شروع کر لیں۔ نیت تو ابھی بیٹھے بیٹھے کر لیں کہ انشاءاللہ ہم بھی اپنے والدین کی خدمت کریں گے اور والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، آخرت کا ذخیرہ بنیں گے، اور بلندی درجات کا کیا بنیں گے؟ ذریعہ بنیں گے، سب کو انشاءاللہ۔ تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو آپ کے لیے ایسا بنائیں گے، پھر ان کی اولاد کو ان کے لیے ایسا بنائیں گے، تو قیامت تک کی نسلوں میں انشاءاللہ نیکی چلے گی، اور آپ نیک بنیں گے، آپ کا اپنا فائدہ، آپ کے والدین بزرگوں کا فائدہ، آپ کے دادا دادی نانا نانی جنہوں نے آپ کے والدین کی نیک تربیت کی، اور کتنے ایسے اچھے والدین دادا دادی ہیں، نانا نانی ہیں جو ابھی تک آپ کی ماشاءاللہ پرورش میں آپ کے والدین کا ہاتھ بٹا رہے ہیں، سب کو الحمدللہ۔ اللہ ہمارے سارے بڑوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہمارے دادا دادی نانا نانی تک نہیں، ان سے پچھلے جو بڑے تھے ان سب کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، کیونکہ ان سے وہ خیروں کے نیکی کے سلسلے چل رہے جو ہم تک پہنچے۔ اب ہم نے انشاءاللہ یہ خیر کے اور نیکی کے سلسلے چلانے ہیں کب تک؟ قیامت تک، سب کو انشاءاللہ۔ تو آپ نے انشاءاللہ
حافظ بننا ہے، پھر عالم بننا ہے. اب دیکھو حدیث پاک میں آتا ہے من قرأ القرآن احل حلالہ وحرم حرامہ، جو قرآن پڑھے حلال کو حلال جانے، حرام کو حرام جانے. قرآن نے جن چیزوں کو حلال بتایا ان کا اہتمام سے اختیار کرے، ان کو اپنائے، ساری دنیا میں پھیلائے. قرآن کریم نے جن چیزوں کو حرام بنایا اور حرام بتلایا ان چیزوں کو اپنے اوپر زندگی بھر حرام کر لے، ان کو زندگی بھر اپنے اوپر کیا کرے؟ حرام کر لے، اور ان سے بچے اور ان سے پرہیز کرے. لاکھ جی چاہے، لاکھ دوست بتلائیں، لاکھ دنیا ہمیں کھینچے، ہم انشاءاللہ ساری دنیا کا مقابلہ کریں گے. اور قرآن نے جو حرام کیا، قرآن نے جس سے منع کیا، اس سے ہم کیا کریں گے؟ بچیں گے. اور اس سے کیا کریں گے؟ پرہیز کریں گے سب کو انشاءاللہ. اس کی برکت سے کیا انعام ملے گا؟ البس والداہ تاجا یوم القیامہ، اس کی برکت سے آپ کے والدین کو قیامت کے دن سورج سے زیادہ روشن چمکدار تاج پہنائے جائیں گے. سب کہو الحمدللہ. کیا خوبصورت منظر ہوگا. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ ہم سب زیارت کر رہے ہوں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیگر انبیاء کرام ہوں گے، پھر صحابہ کرام ہوں گے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوں گے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہوں گے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہوں گے، حضرت علی رضی اللہ عنہ ہوں گے، اور ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ہوں گے، اور بڑے بڑے صحابہ کرام ہوں گے، اور پھر ہمارے مشائخ کرام ہوں گے، اور اولیاء کرام ہوں گے، بزرگ ہوں گے. اور انشاءاللہ وہاں پر ہمارے والدین کو تاج پہنائے جائیں گے انشاءاللہ. سب کو انشاءاللہ. لیکن اس میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط لگائی کہ جو قرآن کو پڑھے، حلال کو حلال جانے، حرام کو حرام جانے گا، اس کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا. اگر آپ اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو پھر خطرہ ہے خدا نخواستہ آپ کے والدین اس تاج سے محروم نہ ہو جائیں. سب کہیں استغفر اللہ. اللہ تعالی ہمیں ایسے نافرمان اولاد نہ بنائے کہ ہماری بدعملی کی نحوست سے ہمارے والدین تاج سے محروم ہو جائیں قیامت والے دن. تو اس وقت کتنے ہمارے پیارے بھائی ایسے ہوں گے جو ماشاءاللہ عمل کر رہے اور دین پہ قرآن کے مطابق چل رہے، تو ان کے والدین کو تو تاج پہنایا جائے گا، اور ہمارے والدین اللہ نہ کرے اگر محروم ہو گئے تو کتنے بڑے افسوس کی بات ہوگی. تو سب دل سے نیت کریں، دل سے ابھی دل کو حاضر ناظر جان کے نیت کریں کہ انشاءاللہ ساری زندگی قرآنی تعلیمات کو انشاءاللہ سینے سے لگائیں گے، اور شیطان اور نفس کا مقابلہ کریں گے. نفس اور شیطان کا کیا کریں گے؟ مقابلہ کریں گے. جیتیں گے ہاریں گے؟ نفس اور شیطان کے مقابلے میں جیتیں گے ہاریں گے؟ جیتیں گے. آپ بہادر ہو بزدل ہو؟ اکثر پٹھان بھائی بیٹھے ہیں تو پٹھان بہادر ہوتے ہیں بزدل ہوتے ہیں؟ پٹھان بہادر ہوتے ہیں. تو نفس و شیطان کا مقابلہ کریں گے؟ جیتیں گے ہاریں گے؟ جو بہادر ہیں اور نفس و شیطان کا پوری قوت سے مقابلہ کریں گے، یوں زور سے مکہ بنائیں اور زور سے ہاتھ سیدھا بلند کریں کہ نفس و شیطان کا کیا کریں گے؟ مقابلہ کریں گے، اور انشاءاللہ جیتیں گے. نفس و شیطان کوئی اللہ رسول کی چاہت کے خلاف کام کہے، ہم کہیں گے نہیں کرتے. ہم ایک بزرگ تھے، وہ کہہ رہے تھے تو میرا رب نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، میں تیری کیوں مانوں؟ لوگوں نے کہا حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا میں شیطان سے کہہ رہا ہوں کہ تو میرا رب نہیں اور میں تیرا بندہ نہیں، میں تیری کیوں مانوں؟ میں تو اپنے رب کی مانوں گا جو میرا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، رب ہے، محسن ہے، منعم ہے، جس نے مجھے اتنا خوبصورت ہزاروں نعمتیں عطا فرمائیں ہیں جی. تو میں اس رب کی مانوں یا تو دشمن جو میرا ہے تو اپنے ساتھ جہنم میں لے جانا چاہتا ہے، میں تیری مانوں؟ تو ہم ساری زندگی اپنے دشمن کی مانیں گے یا اپنے محسن اور منعم حقیقی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اپنے نیک والدین کی، جنہوں نے اپنے بڑھاپے میں آپ جوانوں کو پڑھنے کے لیے بھیج دیا. کتنے ایسے ہیں بیچارے والدین مجبوری اور معذوری کی وجہ سے، اپنے غربت کی وجہ سے اپنے آپ جیسے چھوٹے پیارے بچوں کو مزدوری پہ لگا دیتے ہیں کہ رات کو 200 400 500 گھر میں لے کے آؤ، پھر گھر میں آنا، ورنہ تم جو ہے نا سارا دن ہے جی وہ چنے بیچو، اور کوئی بسوں میں پانی بیچتا ہے، کوئی بسوں میں اور چیزیں بیچتا ہے، کوئی مختلف مزدوریاں کرتے ہیں. لیکن آپ کے والدین بڑے عظیم ہیں، خود محنت کر رہے، مشقت کر رہے، بڑی بڑی مشکلوں میں اپنے گھر کا نظام چلا رہے، اور آپ کو آرام سے انہوں نے فارغ کیا کس کے لیے؟ قرآن پڑھنے کے لیے. تو اپنے والدین کے لیے ہمیشہ دعا کیا کرو گے انشاءاللہ. تو دعا کیا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. سب زور سے کہو رب ارحمہما.
ہمارے مدرسے کے جو معاونین ہیں جو الحمدللہ اس مدرسے کو دل و جان سے چلا رہے ہیں, محبت سے چلا رہے اور محنت سے محبت سے آپ کے مدرسے کے ساتھ تعاون کر رہے, ان کے لیے بھی دل سے دعا کیا کرو. اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے, دنیا آخرت کی خیریں اور خوشیاں عطا فرمائے. اور ہمیں بہت سارے حضرات, بہت ساری خواتین دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں مختلف مسائل میں. آج بھی ایک خاتون, ان کے گھر میں ایک بچی ہے, اس بیچاری کو شدید ہے تکلیف ہے جس کی وجہ سے آپریشن ہو رہا, تو اس کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے. اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. سب کہو آمین. اچھا جی, تو قرآن کریم کا یہ جو حق ہے نا, تیسرا حلال کو حلال جاننا, حرام کو عمل کرنا, اس کے اوپر نیت کر لی آپ نے. اور قرآن کریم کا چوتھا حق ہے اس کو کیا کرنا, آگے پھیلانا, ساری دنیا میں پھیلانا. ایک آیت ہو تو اس کو پھیلانا چاہیے. اللہ کی قسم, اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو پھیلانے کا حق ادا کیا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے میرے حبیب آپ کے رب کی طرف سے جو آپ پر نازل کیے گئے اس کو آگے پھیلائیے, پہنچا دیجئے. تو اللہ کی قسم, اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچانے کا حق ادا کیا یا نہیں کیا؟ کیا, پہنچانے کا حق ادا کیا. تو اب اللہ کے پیارے حبیب نے تو حق ادا کیا, تو ہم اللہ کے پیارے حبیب نے انہی الفاظ سے ہمیں بھی کہا بلغو. اللہ نے فرمایا اپنے حبیب کو بلغ, تو حضور نے ہمیں فرمایا بلغو. اب ہم پہنچانے کا حق ادا کر رہے ہیں نہیں کر رہے؟ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے, جیسے حق ہے حق ادا نہیں کر رہے. اللہ ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے. جیسے اللہ کے حبیب نے بلغ پر عمل کیا, ہم بھی انشاءاللہ بلغو پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے صرف غم فکر دعائیں نہیں بلکہ اس کو غم فکر لے کر دعائیں کرتے ہوئے, جیسے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دیگر انبیاء کرام, صحابہ کرام, اولیاء کرام لوگوں کے پاس, دنیا والوں کے پاس چل چل کے جاتے تھے, ہم بھی انشاءاللہ دنیا کے پاس چل چل کے جائیں گے. تو ساری زندگی اس کام کو اپنا کام بنائیں گے, اور قرآن تعلیمات کو ساری دنیا میں پھیلانے کے لیے کون کون تیار ہے انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, آسان فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنية والهدى انك على كل شيء قدیر. یا اللہ یہ ہمارا کہنا سننا قبول فرما لیجیے, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ یہ پیارے بچے, یہ معصوم بچے سارا دن قرآن پڑھ, تیرا کلام پڑھنے والے, یا اللہ ان کے ہاتھ اٹھے ہیں, یا اللہ ان ہاتھوں کو, ان جھولیوں کو خالی نہ لوٹائیے. آپ نے خود فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, یہ مانگنے والے کو جھڑکیے مت اور اس کو خالی مت لوٹاؤ. یا اللہ ہم بھی اتنے سارے فقیر, یا اللہ سارا دن ان بچوں نے قرآن پڑھا, یا اللہ اب یہ نماز پڑھ کے بیٹھے, یا اللہ ان قرآن پڑھنے والوں, نماز پڑھنے والوں, تیرا پیارا کلام پڑھنے والوں کی ان جھولیوں کو یا اللہ دونوں جہانوں کی خیروں سے بھر دیجیے. اور یا اللہ یہ پوری امت کے لیے مانگ رہے, پوری امت کو یا اللہ, ہمارے خصوصاً وطن عزیز کو اور امت کے یا اللہ کونے کونے میں جہاں جہاں جو مسلمان جن جن پریشانیوں میں ہیں سب کی ساری پریشانیوں کو دور فرما دیجئے, سب کے سارے مسائل حل فرما دیجئے, سب کی ساری ضروریات کا غیب سے تکفل فرما دیجئے. ان کے عظیم والدین اور پوری دنیا میں جو مدرسوں میں اور دینی اداروں میں اپنے پیارے بچوں کو بھیجتے ہیں, یا اللہ ان سب عظیم والدین کے سارے مسائل اپنی قدرت سے حل فرما دیجئے. اور یا اللہ ہم سب کو اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو دونوں جہانوں کی ساری خیریں, خوشیاں, راحتیں, رحمتیں, برکتیں, عزتیں, عظمتیں, سعادتیں نصیب فرمائیے. اور دونوں جہانوں کی ساری پریشانیوں, بیماریوں, آفات اور بلیات سے ہم سب کو اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو محفوظ فرما دیجئے. یا اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے. روحانی, جسمانی, ظاہری, باطنی ہر قسم کی بیماریاں دور فرما دیجئے. یا اللہ اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائیے. یا اللہ پڑھنے پڑھانے والوں سب کو یا اللہ اخلاص اور للہیت عطا فرمائیے. حاضرین محفل کے دلوں میں جو جائز حاجات مرادیں ہیں سب کی ساری حاجتوں کو, مرادوں کو اپنے غیبی خزانوں سے اپنی قدرت کاملہ سے پورا فرمائیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.